اللہ رب العالمین کے دیے ان کی اطلاعات و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بارگاہ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرات کی قدر، اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دنیا میں اس سے بڑھ کر اچھا کام اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ تو خیر، پچھلے 2-3 جمعوں کے اندر میں نے یہی بات بیان کی کہ دعوت کی اہمیت کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، اور اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور جب یہ کام کریں گے تو مشکلات تو پھر آئیں گی، تو ہمیں صبر سے استقامت کے ساتھ اس کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال اس جمعہ کے اندر میں یہ بات ذکر کروں گا کہ ایک داعی کے اندر، دین کی دعوت دینے والے کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، کون کون سی صفتیں ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں جو ایک داعی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس کی دعوت بڑے مؤثر انداز کے اندر پھیلے۔ تو میں کوشش کروں گا پہلے کچھ بنیادی خصوصیات ذکر کرنے کے بعد پھر جو خرابیاں ہیں عام طور پر جس کا معاشرے میں مخالف پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے یا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر بندے سے اللہ قیامت والے دن پوچھے گا ہاں کہاں تک تم نے دین کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ تو بہرحال ہم میں سے چونکہ ہر بندہ داعی ہے، ہر بندے نے دین کی دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اس وجہ سے ہم سب کو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے۔ تو وہ خصوصیات ہیں کون کون سی؟ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنی چاہیے، وہ ہے اخلاص۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی نیکی کی قبولیت کا انحصار بنیادی طور پر اس کے اخلاص پر ہوتا ہے۔ اگر کسی نیکی کے اندر اخلاص نہیں، وہ نیکی جتنی مرضی بڑی نیکی ہو جائے، جتنی مرضی بڑی ہو جائے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بلکہ ایسی نیکی جو اخلاص سے خالی ہو الٹا وبال جان بن جاتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے کسی فرعون کو نہیں، نمرود کو نہیں، رب کا دعویٰ کرنے والوں کو نہیں، بلکہ سب سے پہلے بلائے گا۔ تو کس کو بلائے گا؟ ایک عالم کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو۔ اللہ ان سے پوچھے گا، صحیح مسلم کی حدیث، ہاں تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ ساری زندگی تیرے دین کی دعوت دیتا رہا۔ اللہ کیسے کہیں گے قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے دین کا کام کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تاکہ لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، لوگ تجھے شیخ الاسلام کے لقب دیں۔ تو دنیا داری کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اسی لیے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو۔ میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں حدیث کو۔ اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا، شہید کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا تجھے کپڑے ملے، تو اپنی قوم کے اندر ہیرو بننا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے یاد کریں، اس لیے تو نے یہ سب کچھ کیا۔ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، دنیا میں جس کے لیے تو نے کیا تجھے بڑا کچھ مل گیا۔ سخی سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے دن رات تیری راہ میں وقف کیا۔ اللہ کہے گا قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا
اٹھا لو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. اور یاد رکھنا اخلاص یہ سب سے زیادہ مشکل نیکی ہے. اخلاص سب سے زیادہ مشکل نیکی ہے. اس سے زیادہ مشکل نیکی ہے ہی کوئی نہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ تابعین ہے، بہت مشہور تابعی، بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سب سے مشکل نیکی کون سی ہو سکتی ہے. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید شہادت یہ بہت بڑی نیکی ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے. کہتے جب میں نے غور کیا سوچا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں، جب ایک بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، میرے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، پہلے گناہ معاف، اللہ کی جنتیں مل جائیں گی، بہتر حوریں مل جائیں گی. جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ ذہن میں آتا ہے تو انسان اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر فرمانے لگے میرے ذہن میں آیا شاید نماز پڑھنا، کیونکہ دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، بار بار کا عمل ہے، دہرانا ہوتا ہے، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی مصروفیت، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. فرمانے لگے پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جب ایک انسان کو اپنے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت نماز کا بھی پابند بن جاتا ہے. یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب وہ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتا ہے. پھر فرمانے لگے میں نے سوچا روزے، پھر کہنے لگے نہیں، روزہ بھی مہینہ ایک بندہ مشکل سے رکھ ہی لیتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. کہتے میں سوچتے ساری چیزوں کے اندر زکات کا بھی سوچا کہ تھوڑا سا تو مال دینا انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بھی کر لیتا ہے. کہتے میں ساری نیکیوں کے بارے میں سوچتا رہا، اینڈ پر اسی نتیجے پر پہنچا کہ سب سے مشکل نیکی اگر کوئی ہے تو اخلاص ہے. کہ انسان کوئی بھی نیکی کرنے لگے، اس کے دل کے اندر اخلاص آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو نیکیوں کا وزن ہے نا، وہ صحابی ایک مٹھ تھوڑی سی کھجوریں اللہ کی راہ میں وقف کر کے اتنا اللہ سے اجر لے لیتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اتنا اجر نہیں لے سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان صحابہ کے دل کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے. نمود و نمائش نہیں تھی. اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنا بڑا کر دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی، مطلب کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے بھی اس بندے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ چھوٹی سی بھی نیکی ہو، اللہ اس نیکی کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے. اس نیکی کو اپنے داہنے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس کو پالتا جیسے ہم اپنے جانور کے بچے کو بڑے پیار سے محبت سے پالتے ہیں، اس طرح اللہ اس نیکی کو جو اخلاص کے ساتھ اس کے بندے نے کی ہو، پالتے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ تہامہ پہاڑ کی طرح وہ نیکی بن جاتی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے وہ بندہ جائے گا، اتنی بڑی نیکی میں نے کہتا اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی، تو اللہ اس کو بتائے گا یہ تیری وہ فلاں نیکی تھی، تو نے اتنی اخلاص کے ساتھ کی کہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ کے پال کے اتنا بڑا کر دیا. یہ اخلاص کا وزن ہے. اور اگر اخلاص نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی تمہیں کچھ نہیں دینے والا. اتنی بڑی نیکی ہے اخلاص. اب اخلاص آپ نا آج گھر جا کے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے گا، گھر بیٹھ کے سوچیے گا، کوئی 10-15 منٹ نا، آدھا گھنٹہ ٹائم دیکھ لیجیے گا، آپ کو کوئی کام نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو. اس آدھے گھنٹے میں نا آپ نے اپنی زندگی کی جتنی بھی نیکی ہیں، ماں باپ کی قدر کرنا، بیوی بچے پالنا، کاروبار کرنا، مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، یا خرچ کرنا، یا آپ نے کسی دوست کے پاس جانا، زندگی کی جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے اندر نا ذرا اخلاص کو فٹ کر کے دیکھیے گا. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہمارے اندر اخلاص آ جائے نا، یہ معاشرہ بڑا بہترین
نیک معاشرہ بن جائے. ہمارے معاشرے کے اندر نیکیاں اخلاص سے خالی ہیں. مثال دیتا ہوں, ہم اپنے ماں باپ کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, وہ ہمارے ماں باپ ہیں, بس اس وجہ سے ہم ان کو پال رہے ہیں. اچھا, اکثریت کی یہ ذہن ہے الا ماشاءاللہ. اچھا, ایک وجہ چونکہ ہم ان کو ادرے کا بدلہ سمجھ کے اتار رہے ہوتے ہیں, اسی لیے کسی جگہ پر اگر ہمارا ماں باپ کو غصہ کر دے, بزرگ ہے, کوئی غلط بات کر دے, کوئی اونچی بات کر دے, کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے, ہماری بیوی سے انبن ہو جائے, ہم فوراً جھٹک کے جواب دے دیتے ہیں, فوراً منہ توڑ دیتے ہیں, فوراً پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. اکثر اولاد کا یہ حال ہے. وجہ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو پالا ہے. اب ذرا اس کے اندر اخلاص کو فٹ کریں. ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر, ان کی خدمت اس وجہ سے نہیں کرنی کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے, اس وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو پالنا, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی کیئر کرنی ہے, اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنی کہ ان کے ماتھے پر بال آ جائے. جب وہ کوئی بات کرے تو ہم ایسی تیوری بھی نہ چڑھائیں کہ ہمارے ماتھے پر بال آئے, برا لگے. ایسا تاثر بھی پیش نہیں کرنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دیں. اب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی ان کو دودھ کا گلاس بھی دے گا, آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. آپ ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں, کس لیے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. آپ کا ماں باپ آگے سے غصہ کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, لڑتا ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, آپ کیا کرو گے؟ میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو رہا ہے نا, یہ گالی میں نے اپنے اللہ کے لیے برداشت کی, یہ غصہ میں نے اپنے اللہ کے لیے برداشت کیا, ان کا یہ غلط بات میں نے اپنے اللہ کے لیے برداشت کی, یہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہاں پر ناانصافی کی تھی, کوئی بات نہیں, میں نے اللہ کے لیے معاف کی. ہر چیز کے پیچھے جب اللہ کو راضی کرنا آئے گا, آپ کے ماں باپ چاہے آپ کو عزت دیں نہ دیں, آپ کو جائیداد میں سے حصہ دیں نہ دیں, وہ آپ سے پیار کرے نہ کرے, وہ آپ کے بچوں سے پیار کرے نہ کرے, کچھ بھی کرے, اگر آپ کے دل میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا, آپ اپنے ماں باپ کو ساتھ کبھی چھوڑو گے؟ کیونکہ اللہ تو فوراً آپ کو ساتھ ساتھ اجر دے رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی قدر بھی چونکہ بدلے میں کی جاتی ہے, اسی لیے ماں باپ کا ذرا سا رویہ بدلتا, بیٹے کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, میں نے صرف ایک مثال دی ہے. آپ کا پیسہ خرچ کرنا ہے, آپ اس میں بھی دیکھ لیں, آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس میں اخلاص کو فٹ کر کے دیکھیں. جب آپ کے دل کے اندر اخلاص آ جائے گا نا, اللہ کی قسم اس نیکی کا حسن خوبصورتی بڑھ جائے گی. تو اس چیز کو آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہو تو وقت نہیں ہے, میں نے اس لیے اشارہ کر دیا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, زندگی کی کوئی بھی نیکی ہو, 24 گھنٹے جو آپ روزانہ کی زندگی گزارتے ہو, اس میں ہر چیز آپ کی نیکی بن سکتی ہے, صرف پیچھے اخلاص زندگی ہے. کوئی بھی کام کرنے لگے ایک لمحے کے لیے, کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے سوچیں. اب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے, ایک لمحے کے لیے سوچیں, پہلے رک لیں 10-15 سیکنڈ کے لیے, میں کیوں جا رہا ہوں, کس لیے نماز پڑھنے لگا, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. چلو پیسہ خرچ کرنے لگے, سوچیں کس لیے کر رہا ہوں, اس لیے تو نہیں کہ لوگوں کو پتا چلے گا بلے بلے ہوگی, اس لیے تو نہیں کہ لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے, اس لیے تو نہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے راضی ہو جائیں گے, اس لیے تو نہیں کہ ہم سے انتظامیہ راضی ہو جائے گی, اس لیے کہ نہیں کہ مسعود صاحب ہم سے راضی ہو جائیں گے. نہیں, فوراً خرچ کرنے سے پہلے سوچیں کس لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی قسم پھر آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو گے, بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ پیسہ خرچ ہو گیا. اسی طرح آپ اپنی زندگی کی ہر نیکی کے اندر آپ اخلاص پیدا کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی امن والی بن جائے گی. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے محدثین کے اقوال رکھ دیے. بہت سارے محدثین کے اقوال ملتے ہیں, جن میں سے امیر ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ تھے. یہ تابعی تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمام کی تمام نیکیوں میں سے سب سے مشکل ترین نیکی اگر کوئی ہے تو اخلاص ہے. اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا. کیوں؟ جب انسان کوئی بھی نیکی کرنے لگتا ہے نہ کرتے ہوئے بھی شیطان اس کے دل کے اندر اخلاص کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے دل سے اخلاص نکل جائے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نمازی پڑھتے ہیں, مسجد آتے ہیں, آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ شیطان بات ڈال دیتا ہے, کتنے اچھے ہیں, ٹائم سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے, ہم کتنے اچھے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں, لوگ یہ بھی نہیں کرتے, ہم کتنے اچھے ہیں یہ کرتے ہیں, لوگ یہ بھی نہیں کرتے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا رہتا ہے. اور یہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جسم میں ایسے توڑتا ہے جیسے خون توڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام سورہ ناس کی آیت پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ سے یوسوس فی صدور الناس, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس
جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ایک داعی کی سب سے بڑی خوبی اخلاص ہے۔ جب اخلاص ہوگا آپ کبھی بھی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کی دعوت کے اندر خوب نکھار پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، ہر داعی کے اندر، ہر دعوت دینے والے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے علم۔ جس چیز کی آپ دوسرے کو دعوت دے رہے ہو اس چیز کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں، آپ کیسے اس کو دعوت دے سکتے ہو؟ بغیر دلیل کے آپ دعوت دو گے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کے کہنے پر اپنے معاملہ چھوڑ دے گا، اپنی زندگی بدل لے گا؟ ایک بندہ بچپن سے لے کر اپنے ماں باپ کے دین پر چلتے چلتے 20-25 سال 30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ آپ کے ایک دفعہ کہنے پر بغیر قرآن کی ایت سنائے، بغیر حدیث سنائے وہ باز آ جائے گا، وہ رک جائے گا؟ یہ خام خیال ہے۔ علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہ بات فرماتے ہیں، ادعو، پکارو لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ آپ کو مکمل سوجھ بوجھ ہونی چاہیے جس مسئلے کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہو، تو علم ہونا چاہیے۔ جس چیز کی بھی آپ کو دوسرے کو دعوت دینی ہے، آپ کے پاس اس چیز کی علم ہونا چاہیے، اس چیز کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن میں کیا دلیل ہے، حدیث میں کیا دلیل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہو، آپ کسی کو شرک سے بچانا چاہتے ہو، تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھو کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ میرے بندے، وہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بیٹے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا کی ہر چیز معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے اپنا اصول بنا لیا ہے، اسی لیے خدا نہ شرک سے باز آ جائے۔ تجھے چاہے آرے کے نیچے رکھ کے چیر دیا جائے، لوہے کی کنگھیوں سے تیرے گوشت کو نوچا جائے، اور تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن توحید سے باز نہ آنا، شرک نہ کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث سناؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز، بصیرت کے ساتھ، مکمل علم کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ تیسری چیز، آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، بردباری، نرم مزاجی، نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ اگلے سے بات کریں۔ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، کوئی مسئلہ دیکھا، آپ اس کو لیں، سلام دیں، بعد میں دیکھیں، اس کے پیچھے ذہن میں رکھیں۔ سب کے اندر بیٹھا ہوگا، آپ سب کے اندر اس کو ٹوکنا شروع کر دیں گے، سب کے اندر اس کو منع کرتے چلے جائیں گے، وہ بجائے بات ماننے کے ضد پر آ جائے گا آپ سے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی نہیں۔ آپ کے اندر بڑی نرم مزاجی ہونی چاہیے، کمال کا صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، تحمل مزاجی کے ساتھ۔ آپ کو باتیں پتہ بھی ہوں، اس کی باتیں فضول بھی لگ رہی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کسی کی سنو گے تو اپنی سناؤ گے نا، اگلا آپ ہی کی سنتا رہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ پہلے کسی کی سنو، اچھا اب آپ اس کے اندر جو خرابی لگی، اب آپ دیکھو یار اس کے دوست یار میرے بیٹھے ہیں، اس کے اندر ان کی بڑی عزت ہے، میں ان کے سامنے اس کو کہوں گا تو یہ تو غصہ کرے گا۔ تو آپ نے اس کو جب وہ اکیلا ہو اس کو سنا، اس کو اکیلے میں لے جائے، نہیں موقع بن رہا اپنے گھر میں چائے پکائیں، اس کے لیے چائے پہ بلا لیں، اس کے دکان پہ چلے جائیں، اس کے گھر چلے جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مل کر اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے کہ لوگوں ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مجھ سے بیعت کرو، باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی نصیحت کا نام۔ اب نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا نہیں، نصیحت یہ ہے آپ اس بندے کو اکیلے میں لے جاؤ، اس کو اچھی طرح ساری بات بتائیں، بھائی میں تیرا مخلص ساتھی ہوں، تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر دے، اس کی اچھائی اس کو بتاؤ کہ دیکھ یار تیرے اندر یہ اچھائی ہے، تو دل کا بڑا اچھا ہے، تو بات بڑی اچھی کرتا ہے، تو بات بڑے اچھے سے سمجھاتا ہے، تو ماشاءاللہ دین کے تیرے اندر لگن ہے، لگاؤ ہے، بس یہ تیرے اندر خرابی ہے، اس خرابی کو دور کر لے۔ یہ یہاں پر دیکھو نا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہماری باقی نیکیاں بھی ضائع جائیں گی۔ اس طرح آپ اس کو اکیلے میں بڑے نرم مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو مسئلہ سمجھائیں۔ اب یقین کریں اگر کسی بندے کو یہ احساس ہو گیا، آپ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو اس کی خیر خواہی چاہیے، اگر اس کو اس بات کا یقین ہو گیا،
یہ بندہ مجھ سے لالچ نہیں رکھ رہا، صرف اور صرف میرا دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے میرا مخلص ساتھی ہے، مجھے نقصان سے، پریشانی سے، آخرت کی پریشانی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کی بات ضرور سنے گا، آپ کی باتیں اس کے دل پر اثر کریں گی، وہ آپ کی بات سن کر سوچے گا ضرور۔ لیکن اگر یہی معاملہ آپ نے سب لوگوں کے سامنے اس کو چھال کر رکھ دیا، یا جس طرح ہماری عادت ہے، وہ فلان میں فلان میں دعوت دیتی تھی، انہوں کیا سی سب کو بتاتے پھریں گے، انہوں کیا سی مانتے ہی نہیں، انہوں میں کیا سی، انہوں میں کیا سی۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے 10 بندوں کو یہ بات بتائی ہے، اسے تو پھنڈ کے رکھ دیا، وہ آپ کی بات خاص سنے گا۔ ایک دوسرے کی عزت راز نہ بن جائے۔ اللہ کی قسم آج آپ لوگوں کے عیبوں میں پردہ ڈالو گے، آج آپ لوگوں کی عزت رکھو گے، اللہ پوری انسانیت کے سامنے قیامت والے دن آپ کی عزت رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، قیامت والے دن اللہ ساری انسانیت کے سامنے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ تم آج لوگوں کی عزت رکھو، اللہ لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے تمہاری عزت رکھے گا۔ تو بڑی نرم مزاجی کے ساتھ اگلے کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ میں تیرا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، مجھے تیرے سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف دین کی وجہ سے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا آخرت کی اس پریشانی سے بچ جائے، اس کو تم اس طرح دین کی دعوت دو، یقین کرو اس کی زندگی کے اندر ضرور چینجنگ آئے گی اگر اللہ نے چاہا۔ تو تیسری چیز بھی ہمیں اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کرنی، سختی نہیں، دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز ہمیں باعمل بننا ہوگا، باعمل۔ یقین کریں آپ کی زندگی کا جو عمل ہے یہ لوگوں کو چیخ چیخ کر دعوت دیتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی بندے کو نا کسی ایسی جگہ پر لے جائیں، کسی مسجد میں لے جائیں، اچھا مسجد میں اگر اس نے ہینڈ فری میں گانے لگا کے کانوں میں بھی لگائے ہوئے ہیں، مسجد کے احترام میں وہ گانے بات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس نے کیوں گانے بند کیے؟ مسجد کے احترام کی وجہ سے، لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں یہ آیا کہ نہیں آیا۔ کسی جگہ پر کوئی بندہ فلم بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، آپ وہاں پر تلاوت لگا رہی ہے، قرآن پڑھنے لگ رہے ہیں، وہ اپنا گانا بند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کی نیکی کے حیا میں وہ یہ کرے گا، آپ کا عمل اس کو دعوت دے رہا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی، شادی بیاہ میں ایسا ہو جاتا ہے، اگر بیٹھی ہوئی انہوں نے پردہ وغیرہ نہیں کیا ہوا، آپ کو مجبوراً اگر جانا پڑ گیا، آپ نے ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ دیندار لگ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر کتنی عورتیں اپنے سروں میں دوپٹہ لے گی کہ نہیں لے گی؟ آپ کا عمل لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جب ایک کاروباری آدمی اپنی دکان بند کر کے 5 وقت مسجد میں آتا ہے تو سارے بازار کے والوں کے، دکان والوں کے کاموں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یار وہ بھی تو ہے، اس کے بھی تو بال بچے ہیں، اس کی بھی تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہم دکان کھول کے کوئی زیادہ تو نہیں کما لیتے، کوئی بات نہیں یار، اگر وہ بھی پال رہے ہیں ہمارے بھی بچے پلیں گے۔ آپ کا یہ دکان بند کر کے آنا پورے بازار کو دعوت دے گا۔ آپ نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوگی، یہ داڑھی لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گی، یار اس نے بھی تو رکھی ہے، وہ بھی تو سونا لگتا ہے یار، کوئی بات نہیں میں بھی داڑھی رکھوں گا تو کوئی برا نہیں لگے گا۔ اسی طرح آپ کا ہر عمل لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گا۔ آپ کی ماں بہن بیٹی کسی شادی حال میں داخل ہوگی، اس نے برقع پہننا ہوگا تو اس کا یہ برقع چیخ چیخ کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہوگا، میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، اپنے جسموں کو ڈھانپ لو۔ یہ دعوت آپ کے عمل کے ذریعے ہوگی، اور اگر آپ کا عمل کچھ اور ہوا، دعوت کچھ اور ہوئی تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جیت میں بھی یہ بات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان والو تو اللہ سے ڈر جاؤ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، تم ایسی بات کہتے ہو جس کو خود عمل نہیں کرتے۔ تو خدا نے اس چیز کو ذہن رکھے، بعمل بن جائے، آپ کا عمل لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گا۔ تو یہ مختصر سی میں نے 4 بنیادی خصوصیات بتا دی۔ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ایک داعی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، معاملہ جو مسئلہ اس نے دوسرے کو بتانا ہے اس کو وہ مسئلہ صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اور تیسری چیز اس کے اندر نرم مزاج ہونی چاہیے، نرم دلی کے ساتھ وہ بات کرے، اور چوتھی چیز وہ بندہ باعمل ہو، اس کا عمل لوگوں کے لیے بہت بڑی دعوت بن جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کچھ بنیادی خرابیوں کی طرف، جس کی طرف ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ
ہمیں دین کی دعوت دینے سے روکا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. تو حکمت کا تقاضا ہر وقت ایک داعی کو مد نظر رکھنا چاہیے. حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے ہر لمحے ہر وقت. مثال کے طور پر حکمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سامنے ایک پینڈو بندہ بیٹھا ہے، اس کو بالکل کچھ نہیں پتا، جٹ قسم کا آدمی ہے. اب آپ اس کے سامنے صحابہ کے یا جنگ جمل جنگ صفین کے مسئلے چھیڑ کر بیٹھ جاؤ یا فقہ کے مسائل چھیڑ کر بیٹھ جاؤ. اللہ کے بندو اگلے کی سوچ کے مطابق بات کرو. اگلا بندہ کی سوچ کا مالک ہے، آپ اس کے سامنے فقہ کے مسائل چھیڑے ہوئے، جنگ جمل اور صفین کے طریق کے مسائل چھیڑے ہوئے، اس کو سیدھا سیدھا دین بتاؤ، اس کا ٹائم ضائع مت کرو. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا بزرگ 60 سال عمر، ان کی دانت ان کے صحیح ہے نہیں، قاری صاحب کے پاس دین سیکھنے جاتے ہیں، قاری صاحب ان کی مخارج ٹھیک کروا رہے ہیں. تو اللہ کے بندے اب اس کی دانت ہی نہیں ہے، اس عمر میں آ کے وہ اپنے مخارج ٹھیک کرے گا؟ وہ تیرے پاس آیا، اس کو سیدھی سیدھی دین کی توحید کی باتیں بتا، اس کو شرک سے بچنے کی باتیں بتا، اس زندگی کے جو ایام رہ گئے وہ اچھے طریقے سے گزار لے، تو اس کے مخارج ٹھیک کرنے پر لگ گئے. ایسے پچھلے 2 دنوں میں نے دیکھا بھی ہے، میں حیران، 60 سال عمر ہو گئی اب مخارج ٹھیک کیے جا رہے ہیں. پھر اللہ کے بندوں وہ وقت نہیں رہا، اب دین سیکھو. یہ ہے حکمت کے ساتھ جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو وہ مسئلہ سمجھاؤ. ایک بندہ غریب سے آپ اس کو زکات کے مسائل اور پیچیدہ مسائل اور وراثت کے مسائل سمجھانا شروع کر دو. پھر اس کو کیا ضرورت ہے وراثت کے مسائل سیکھنے کی؟ اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس کو کیا ضرورت ہے زکات کے مسائل سکھانے کی؟ اتنے مشکل پیسوں کے مسئلے اس کو کہاں سمجھ آئے؟ اس کے پاس جب ہے ہی نہیں، اس کو سیدھا سیدھا دین سکھاؤ. تو یہ حکمت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے. آپ کسی جگہ پر دین کی دعوت دینے لوگوں، نہیں جی دیکھیں جی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس موقع پر یہ بات نہ کریں. یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جی آپ نا اس موقع پر ایسی بات کریں گے، توحید کا نام لیں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کی قسم یہ غلط استعمال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز دعوت توحید سے کیا تھا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جماعت، میں نام لینا چونکہ مناسب نہیں سمجھتا، میں حکمت کے بھی خلاف ہے، صرف آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں. ان کا موقف کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کے نام پر اکٹھا کرو، لوگوں کو اسلام کے نام پر اکٹھا کرو، بھلے وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ شیعہ کیوں نہ ہو، آپ اس کو اسلام کے نام پر اکٹھا کرو، اپنی تنظیم کو مضبوط کرو اور اسلام کے لیے خلافت لانے کے لیے زور ڈالو، پریشر بلڈ اپ کرو اور خلافت کو قائم کرو. جب آپ خلافت کو قائم کر دو گے پھر آہستہ آہستہ خود ہی دین سمجھ میں آ جائے. اب بتاؤ اپنی ایمانداری سے، اتنی بڑی نیکی ہے خلافت کا لانا، خلافت کا قائم ہونا، کیا شریعت نے اس کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ جی دیکھیں جی حکمت کے خلاف وہ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھیجا، دعوت کا آغاز کہاں سے کروایا؟ توحید سے. نبیوں نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ توحید سے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا تو کیا کہا؟ معاذ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. توحید قبول نہیں کریں گے آگے دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ہاں جب توحید قبول کر لیا پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دن میں نماز کو بھیجا ہے، 5 نمازیں پڑھیں. جب وہ مان لیں گے پھر ان کو روزوں کے بارے میں بتانا. تو آغاز توحید ہے. یہ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت سے پیچھے کر دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندے کی ذہنیت کو دیکھ کر، اس کی سوچ کو دیکھ کر اس طرح کی بات کی جائے، اس کے لیول کی بات کی جائے کہ اس کو سمجھ آ جائے. یہ باتیں تو حکمت کے اندر آتی ہیں، لیکن قطعاً یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت نہ دی جائے. اسی لیے خدا را ان چیزوں سے بچ جائے. حکمت کا تقاضا صرف یہ ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا بڑا ہی دل کرتا ہے میں نے اپنا خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس طرح بنا دوں کہ اس کے 2 دروازے ہوں، لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، ہر بندہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکے. لیکن میں ڈرتا ہوں عائشہ تیری قوم کے لوگ نئے مسلمان ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا مذاق ہی بنا لیا، اچھا خاصا بنا ہوا تو گرا دیا پھر بنا رہے. تو لوگوں کی ذہنیت سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو گرایا. یہ حکمت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو اونچا اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ ہر عام آدمی، غریب آدمی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے.
چابیاں ہمارے پاس ہوں گی، جس کو ہم چاہیں گے صرف اس کو کعبے کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نہیں گرایا. دل تھا، چاہتے تھے لیکن نہیں کیا. یہ تو حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چیزیں میرے بھائیوں سے حکمت کے نام پر کبھی بھی توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا، حکمت کے نام پر صحیح منہج سے پیچھے نہیں ہٹنا، حکمت کے نام پر لوگوں کو غلط بات پر صبر نہیں کرنا، ان کو بتانا ہے، ضرور اچھے طریقے سے حق بات پہنچانا. دوسری بات، بالحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اچھی نصیحت کرنی ہے. یہ اچھی نصیحت والی بات بھی ذہن میں رکھیں. آپ کو ایک مسئلہ بھی اگر صحیح یاد ہے نا، ایک مسئلہ بھی آپ لوگوں کو ضرور بتائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی عالم بننے کی تو آپ دعوت دے سکتے ہو. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت، ایک آیت، ایک مسئلہ بھی اگر آپ کو یاد ہے، صحیح پتہ ہے آپ کو ایک مسئلہ، وہ دوسروں تک پہنچائیں. ایک مسئلہ بھی صحیح یاد ہے تو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے جو مسئلہ سیکھتے جائیں دوسروں کو بتاتے جائیں، دیر نہیں کرنی. پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اچھے طریقے سے لڑائی کرنی ہے. جب آپ دین کی دعوت دو گے، یہ طریقہ ہے، آپ کبھی دعوت دے کے دیکھنا، اگلا بندہ بات نہیں نہ ماننی ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گا، کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کے پاس. وہ اپنی آواز کو اونچا کرے گا یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت بننا شروع ہو جائے گی. اور جب لڑائی ہونے لگے گی سارے لوگ پڑے، وہ چھوٹو چھوٹو بس گل نہیں کرتے، منہ نکال کے. خبردار کسی نے دفتر کے اندر دین پہ گل کی تھی، خبردار اسکول کے اندر کسی نے اسٹاف نے دین کی بات کی، لڑائی ہو جاتی ہے. کتنے اداروں میں، کتنے اسکولوں میں، کتنے کالجوں کے اسٹاف کے اندر، اداروں کے اندر یہ بات بین ہے انتظامیہ کی طرف سے، خبردار کسی نے دین کی بات کی. کیوں لڑائی ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے طریقے سے جھگڑنا ہے. کیسے؟ آپ دین کی دعوت دو، اگلا بندہ اونچی آواز میں بات کرے گا، آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے گا، آپ نے غصہ نہیں کھانا، تھوڑی دیر کے صبر. کیوں؟ اپنے اللہ کو یاد کرو. میں اپنے اللہ کے لیے باتیں سن رہا ہوں. اللہ کی قسم تم اللہ کی خاطر کسی کی اونچی آواز برداشت کرو گے، تمہیں بظاہر یہی لگ رہا ہوگا کہ تمہاری ذلت ہو رہی ہے، تمہیں بظاہر یہی محسوس ہوگا کہ میں تو کسی سے لے کے کھاتا ہوں. خبردار مجھے کسی نے یہ بات کی، کیوں کوئی مجھے بات کرے؟ اور اللہ کے بندے تیری عزت بھی رسول اللہ سے زیادہ نہیں ہے، اور تیری عزت صحابہ سے زیادہ نہیں ہے. رسول اللہ نے دین کی خاطر باتیں سنی ہیں، صحابہ نے دین کی خاطر باتیں سنی ہیں، تانے برداشت کیے. فوراً اپنے دل کو تسلی دے، کوئی بات نہیں، صبر کر، لڑائی کی طرف جانے ہی نہ دے گا، کیونکہ شیطان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس لڑائی جھگڑا ہے. لڑائی جھگڑا ہوگا بات ختم ہوتی ہے. آئندہ ادارے میں بھی مزے لگے کہ دین پہ کوئی بات نہیں کرے گا. اسی لیے خدا را کبھی بھی دین کی دعوت دینے لگے، اگلا اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر میں اسٹے کر جائیں، رک جائیں، آواز کو دھیما کریں، پھر کرنے اس کو غصہ نکال دیں، بڑے آرام سے پیار، لڑائی کی طرف جانے ہی نہ دیں. اور اگر کبھی ہو تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے لڑائی، کوئی مسئلہ نہیں. اور آخری چیز میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ان الخیر لا یأتی بالشر. خیر کبھی بھی شر کے ساتھ نہیں آتا. یاد رکھنا اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ سب سے بڑی ہستی ہے، اس کا دین بھی سب سے زیادہ. اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی گناہ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. یہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے. ان الخیر، بے شک بھلائی، لا یأتی بالشر، شر کے ساتھ نہیں آتی، کبھی بھی نیکی گناہ کے ذریعے نہیں آتی. اسی لیے خدا را دین کی دعوت دیتے وقت، دین کو غالب کرتے وقت، دین کا کوئی بھی کام کرتے وقت خبردار آپ کی زندگی کے بعد آئے گا کہ چھوٹا سا گناہ کر لیں، کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ کر لیں گے بڑا فائدہ ہو جائے گا. نہیں، اسلام کا ہر مسئلہ شر کا محتاج نہیں ہے. قسم سے اللہ کی قسم کی شر کا محتاج نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے دعوت پھیلانے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر ایک مسئلہ آ گیا ہے، آپ کے اوپر، آپ اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے کوئی بندہ چھوٹا گناہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے.
دو راستے ہیں. پہلا راستہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ عزیمت کا راستہ ہے، لیکن اسلام میں گنجائش بھی ہے. اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسے جملے بول بھی دیں کہ آپ کی جان بچ جائے تو دل آپ کا مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ ہی رکھے، جیسے عمار بن یاسر نے کیا تھا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان ایسے ہی بچا کر آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رونے لگے. تو اس کا مطلب ہے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یا بڑی سزا سے بچنے کے لیے بندہ چھوٹی سزا قبول کر لے، یہ اس کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کو غالب کرنے کے لیے آپ برے راستے کا انتخاب شروع کر دیں، غلط طریقے کا انتخاب کر دیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچنے کی اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھ کر دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا